بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ فارم ہو چکی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوں یا پھر دیگر معاملات۔ کل وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے اہم ارکان کے ساتھ جی ایچ کیو کا دورہ کیا، اور آج ایک اور واقعہ جو ہے وہ افسوسناک دہشت گردی کا، اس کے اوپر بھی بدقسمتی سے وہ لوگ جو معاملات کی نا حساسیت کو سمجھتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی پالیٹکس اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف سے کچھ اس طرح کے نام سامنے لائے جا رہے ہیں جو کانفلکٹ کا ایک طرح سے اظہار کرتے ہیں سینٹ کی رکنیت کے لیے۔ تو ان سب ایشوز کے اوپر جو کہ یہ پاکستان کے اندر کس قسم کی اب سیاست جو ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے جناب احمد ولید صاحب نے، جرنلسٹ ہیں، سینئر صحافی۔ خالد قیوم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب نور اللہ صاحب آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلے تو وہ جو میر علی شاہ میں ہوا ہے واقعہ، اس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ کیپٹن محمد احمد بدر جو ہیں وہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو پیروڈی اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ حملہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے اوپر ہوا ہے، اور خیر وہ جو بھی جواب دینا تھا فوج نے وہ تو دیا، لیکن اس کو وہ الیکشن سے جوڑ رہے ہیں کہ جی کہ الیکشن کے جو ہے نا کمیشن کے دفتر کے اوپر حملہ، یعنی ایک ٹھٹھا لگانے والی بات۔ اس کو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے سر؟ بس یہ ایسا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا نا ایک عرصہ لگا کے، ایسے ذہن سازی کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر بات ان میں ان کو اسی طرح کی چیزیں سوچتی اور کسی چیز کو وہ سیریس نہیں لیتے، اور حقائق سے بالکل وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقائق ہیں کیا۔ جی یعنی کسی بھی ایشو کے اوپر آپ بات کریں گے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر، یا ایون آپ ان سے بات کریں جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ موسٹلی لوگ ہیں اور ان کی جو سوچ کے لوگ مخصوص پارٹیز کے اندر پارٹی کے اندر ہیں، اور ان سے آپ کسی ایشو کے اوپر بات کریں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بیسک جو ایشوز ہیں چیزیں ہیں انہیں علم ہی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ جو کوئی بھی واقعہ ہو، جیسے بلوچستان میں ہیلی کاپٹر کا واقعہ ہوا، تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں وہ۔ اچھا، یہ میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی، کیپٹن محمد احمد بدر جو شہداء ہیں ہمارے، حوالدار صابر نائک، خورشید سپاہی ہیں، راجہ صاحب سپاہی ہیں، سجاد سپاہی اور ناصر۔ تو یعنی چیزوں کے اوپر جس طرح کل جو جیل میں ملاقات تھی صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں، ان سے جب پوچھا گیا کہ جی وہ آئی ایم ایف والا جو معاملہ ہے، یعنی سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے چیزوں کی، جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، اس پہ بھی طرز عمل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو مظاہرہ ہوا وہ ٹھیک ہوا ہے۔ اچھا، ان سے پھر پوچھا جی وہاں پر تو فوج کے خلاف نعرے لگتے رہے ہیں، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی تو یعنی لگتا یوں ہے کہ جس طرح جان بوجھ کے مخاصمت کو فروغ دینا یا محاذ رائی کو فروغ دینا۔ آپ کے خیال میں لیڈرشپ کی طرف سے جب اس طرح کا رویہ ہوگا تو اس کو 2-3 سے ضرب دے دیں، جو ان کی فالوورز ہوں گے وہ اس کو لے کے چلیں گے آگے۔ صحیح، یہ آپ کوئی بھی 9 مئی ہو یا کوئی اور واقعات ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اگر آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو کام ڈاؤن کرنا چاہ رہی ہے تو آپ کے جو سپورٹر ہے وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن اگر آپ انسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایسی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں جس سے عدم استحکام پیدا ہو یا اینٹی پاکستان کوئی بھی چیز ہے ان کے لیے کوئی معمولی چیزیں ہیں یہ بلی دنیا بھر میں۔ آپ انڈیا کی مثال لے لیں، ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ جو اکنامک ایجنڈا ان کا ہے وہ منموہن سنگھ کا تھا، اور دیکھ لیں کہ بی جے پی حکومت ہو کوئی بھی وہ لے کے چل رہے ہیں، اور جن ملکوں نے چاہے کوریا ہو، ساؤتھ کوریا، تو اس طرح کے جتنے بھی ملک ہیں آپ ان کی مثالیں دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے ایک ایجنڈا بنا کے پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا، تکمیل ہوئی ان کی، اور 5 سال پھر 10 سال پھر 15 سال، اس کے بعد وہ نیشنز جو ہیں وہ
آپ دیکھ لیں کہ کس لیول پہ پہنچ گئی. آپ انڈیا کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اکنامک ایجنڈا دیا اور آج دیکھیں وہ ان کو دنیا بھر کی بڑی کمپنیز وہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح کوریا کو دیکھ لیں. تو یہ بیسیکلی ہے کہ آپ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں نیشنل امپورٹنس کے جس میں اکانومی ہے, جس میں سیکیورٹی ہے, جس میں اس طرح کے معاملات ہیں سارے, اس میں آپ نہیں اس طرح سے کر سکتے, کھیل نہیں سکتے ان کے ساتھ. اور جو باقی آپ کی سیاست ہے وہ سیاست آپ کریں. نہیں, سیاست دیکھیں نیشنل ایشوز اور پھر وہ جن کے اوپر قوم جو ہے وہ متفق ہے, مثال کے طور کے اوپر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی وہ کل پارلیمان میں جس طرح قرارداد کے ساتھ جو سلوک کرنے کی کوشش کی گئی, وہ ایون جو ہیں اسپیکر صاحب انہوں نے تو کہا کہ خدا کا خوف کریں, اس کو تو کم از کم متفقہ طور پر منظور ہونے دیں. تو یہ کیا آپ کیا اس پہ کمنٹ کرتے ہیں؟ ایک بار نہیں ہوا پارلیمنٹ میں, یہ 2 بار جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھایا گیا, لیکن پھر نو کی آواز جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی. اور دیکھیے یہ بین الاقوامی سطح پر پوری مسلم امہ کا مسئلہ ہے اور اس پر بھی ہم جو ہیں وہ جو پی ٹی آئی ہے ان کی طرف سے سیاست جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اس طرح جو نشاندہی کی ہے اپنے آئی ایم ایف کے حوالے سے, جو آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو مظاہرہ کیا گیا ہے وہ دراصل پاکستان کے جو مفادات ہیں اور پاکستان کی جو معیشت ہے جس کا جنازہ جو ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس وقت نکال دیا گیا جب ان کو یقین ہوا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے, جانے والی ہے, اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کھڑا کر دی. یہاں تک نہیں, صرف اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا اس وقت جو معیشت ہے اس کا بڑا جو انحصار ہے وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پر ہے جو یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کو جو ہے وہ مل رہا ہے. یہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت پاکستان کو یہ سٹیٹس جو ہے وہ ملا تھا. اور آج ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر جو ہماری ایکسپورٹس ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا ایکسپورٹ والیوم جو ہے وہ بڑا ہے کچھ, وہ دراصل اس جی ایس پی پلس سٹیٹس کی وجہ سے ہے. اور دیکھیے کہ ایک طرف اس جی ایس پی پلس سٹیٹس کو انڈیا کی طرف سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہدف بنایا جاتا ہے, وہاں پاکستان کے خلاف یورپی یونین میں لابنگ کی جاتی ہے, اور دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر سے ہی ایک جماعت کی قیادت جو ہے وہ ایس جی ایس پی پلس سٹیٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قیمت سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ عمران صاحب ادا کی ہے. پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے, اور نون لیگ کی قیادت نے قیمت ادا کی ہے. اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ پیپلز پارٹی کی پوری قومی اسمبلی میں صرف 17 نشستیں تھیں. پھر ایک ٹائم 2002 میں نون لیگ پر ایسا آیا کہ پوری قومی اسمبلی کے اندر ان کی 16 نشستیں تھیں. لیکن اس طرح کبھی پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور نون لیگ کی قیادت نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے جو ہے ملک اور قوم کے جو مفادات ہیں یا ہماری قومی سلامتی کے اداروں کے جو مفادات ہیں یا سلامتی کے معاملات ہیں ان پر اس طرح جو ہے حملے نہیں کیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس ڈگر پر پی ٹی آئی جو ہے وہ چل پڑی ہے اس میں ان کو کچھ ملتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آتا. ہاں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بھی ایک پولیٹیکل ایک جو قیمت ہوتی ہے وہ میرے خیال میں ہمیں اس قیمت پہ نہیں جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس کا اصل پہلو یہ ہے کہ ان کے اس رویے سے پاکستان کو اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. صحیح. ہمارے ملک میں جو معاشی انسٹیبلٹی ہے اور جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ تباہی کا باعث بن رہا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے کہ سب مل کر اکٹھے ہوں اور ہمارے کاروباری زندگی آگے چلے. حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, اس میں مفاہمت کی پالیسی سب سے ضروری ہے, اور تنقید بھی ہو سکتی ہے, احتجاج بھی ہو سکتا ہے, لیکن سرٹن پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے. لیکن اپنے ملک کے خلاف, اور خاص طور پر وہ پارٹی جنہوں نے ایک کراؤڈ تیار کیا جذبات کی بنیاد پہ, جنہیں وہ ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہے کے نعرے سنانے کے بعد اب وہ جا کر امریکہ میں درخواستیں دے رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں, پاکستان کی فوج کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. ان کے چاہنے والے اور ان کے سپوکس پرسن جو انڈکلیئرڈ ہیں وہ انڈیا سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کا راستہ روکیں. تو یہ رویہ جو ہے اس میں مجھے کوئی ان سے امید نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا انہیں کوئی خوف ہوگا کہ انہیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. اصل میں تو انہیں قانون کی صورت میں, قانونی کارروائی کی صورت میں قیمت ادا کرنی چاہیے, اور وہ ریاست کا کام ہے
کہ اس حوالے سے وہ تمام اقدامات جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں ان پہ قانونی کارروائی کی جائے اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو جو لوگ اس میں سزاوار ہیں ان کو سزا دی جائے. مطلب انسانی حقوق کی بنیاد پہ کہ سیاسی بنیادوں پہ کہ ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. ہر انسان کو, ہر پاکستانی کو قانون میں درج اس کے حقوق ملنے چاہیے, لیکن ہر وہ شخص جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے. مطلب پیپلز پارٹی کا ہم رویہ بھی جیسے ذکر کر رہے تھے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد بڑی کریٹیکل سی کنڈیشن تھی, لیکن آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا کہ احتجاج کرنے کی بجائے اس وقت جب ایک ایموشنل سچویشن تھی انہوں نے لوگوں کو کنٹرول اس میں فارمیٹ میں آنے کی کوشش کی کہ لایا جائے اس میں. اسی طرح نواز لیگ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا, ان کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا, جیل میں سے انہیں گرفتار کیا گیا, وہ اپنی فیملی ممبرز کے جنازوں پہ نہیں آ سکے, یہ سارا کچھ ہوا. اچھا وہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک کرنی ہے اور وہ اسی پارلیمنٹ نے, انہی سیاستدانوں نے ٹھیک کرنی ہے. جہاں جہاں خرابیاں ان کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن پاکستان کے مفادات کے خلاف جو کام کر رہے ہیں وہ قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے. اس پہ میرے خیال میں پارلیمنٹ تشکیل ہو چکی ہے, حکومت کی بھی تشکیل ہو چکی ہے, ایوان بالا کے ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو یہ مائنس پی ٹی آئی, کیونکہ یہ جو شدت پسندانہ سوچ ہے پی ٹی آئی کی, آئسولیشن میں بیٹھ کر اور سب لوگوں کے ساتھ نفرت والی, اس پہ انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی بات کرنی چاہیے کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے. یہ ایسا اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ کوئی بات نہیں وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہاں وہ کرنے نہ دیں. اچھا بانی پی ٹی آئی کا تو رویہ, آج ہم جب یہ بات کر رہے ہیں ہمارے شہداء کے حوالے سے جو ان کا رویہ ہے, آپ دیکھیں 9 مئی پر جو کچھ ہوا تھا, ایک پراپر سازش کی گئی, ایک بغاوت کی سی سچویشن تھی, اور اس کے بعد بانی چیئرمین نے تو عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ان کا مجھے اگر دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو دوبارہ ایسے ہی ری ایکشن آئے گا. تو انہیں ان چیزوں پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان کے شہداء پر دیکھیں نا, وہاں پہ واشنگٹن میں وہ ایک گاڑی چلا رہے تھے جس میں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی, اور پھر اس پہ جو متنازع عبارتیں بھی لکھی ہوئی تھیں. یعنی ایک ایلیگیشن ہی تھا ایک طرح سے, بالکل فالس, بالکل ہی غلط. تو اس کے اوپر جب ان سے کہا گیا کہ جی کہ وہ یہ ہوا ہے وہاں پہ, وہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا یا یہی کہتے اگر کسی نے کیا ہے تو غلط کیا ہے. ویسے وہ بیرسٹر غور صاحب نے یہ والی بات کہی ہے کہ جی کہ وہاں کے مظاہرے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کیا یہ ان کا کہہ دینا کافی ہے؟ ویسے بھی ہم تھوڑا سا ٹاپک آگے بڑھے گا جب, تو وہ چیزیں آئیں گی کہ ہیجان نہ صرف وہ سیاست کے اندر پھیلا رہے ہیں, اپنی پارٹی کے اندر بھی ان کا ہیجان جو ہے وہ ہیجانی کیفیت ہی ہے. مسٹر اے کچھ کہتے ہیں, مسٹر بی کچھ کہتے ہیں, آپس میں سارے گتم گتا ہیں, لڑ بھی رہے ہیں. تو ایک عجیب سی صورتحال ہے. تو یہ جو آپ نے بات شروع میں کہی تھی کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے کارکنوں کو حوصلہ دیتے ہیں. تو فردر اگر چیزیں آگے بڑھتی ہیں, جس طرح 9 مئی کے حوالے سے فیصل واڈا صاحب بھی کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بات ان سے ہو رہی تھی میڈیا پہ, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تو ہوگا, 9 مئی والی چیزیں ہوں گی. تو پھر یہ کس لیول کے اوپر کھیلیں گے الزام تراشی کے معاملات کو؟ نہیں دیکھیں, ان کا جو رویہ ہے اس طرح کی ساری سچویشنز کے اوپر جی وہ بڑا کلیئر ہے. یعنی کہ ابھی تک کوئی ایسے سائنس ہمیں نظر نہیں آیا کہ جس میں ہم کہیں ماسوائی علی امین گنڈا پور جو ملے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے, وہ بھی زیر تعاب ہی ہیں ایک طرح سے, زیر تعاب ہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں کہ ہمیں تو پیسے چاہیے تو ہم نے پیسے تو لینے, اور جو کے پی کے حقوق ہیں وہ تو ہم نے حاصل کرنے, اس لیے وہ گئے تھے. لیکن یہ نہیں, آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پازیٹیو سائن آنے کی یعنی کہ امید بھی ہوتی ہے تو اس پہ بھی وہ ایک دم سے ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی پازیٹیو جو تھنگز ہیں وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. یعنی کہ ان کے ساتھ یا کسی بھی حکومت کے ساتھ کوئی ہم سیاست ہے نا, سیاست میں بے شمار چیزیں کرنا پڑتی ہیں, آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, لیجسلیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے. آپ ماضی میں دیکھ لیں کتنی لیجسلیشن ہوئی جس میں اپوزیشن اور دونوں مل کے کام کیا, لیکن وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کسی صورت اس طرح کے اقدام لیں گے, ہم نہیں کسی صورت حکومت یا اگر ان کے ساتھ بات بھی ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کے بھی بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. اوپنلی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں جی بالکل کوئی بات ہوگی تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اس طرح سے انہیں ڈر ہے
کیونکہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی طرف سے ہدایات اس طرح کی ہیں کہ نہیں ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو جب یہ بات نہیں کرنی سیاسی لوگوں سے، ہاں سیاسی لوگوں سے تو اچھا. لیکن ایک اور ہے خالد قیوم صاحب بات کہ ایک طرف وہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کر رہے، دوسری طرف وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اور ان کے ساتھ رابطہ کرے. ساتھ میں وہ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں تو جو ٹکٹس دے رہے ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں جو 9 مئی میں ملوث ہیں. جس طرح 9 مئی میں ایک ملوث تھی شخصیت، اس کو وزیر اعلیٰ انہوں نے نامینیٹ کیا، وہ بن گئے. اسی طرح صنم جاوید ہیں، یاسمین راشد ہیں، مراد سعید ہیں، اور بھی کافی نام ہیں، زلفی بخاری ہیں. یہ سارے کے سارے وہ نام ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے 9 مئی میں ان کا کوئی نہ کوئی کردار ہے اور ہم نے دیکھا ہے. تو یہ محاذ رائی کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانے والی بات نہیں ہے. دیکھیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو اجتماعی پالیسی آپ دیکھیں ان کی وفاق کے اندر، صوبوں کے اندر، تو آپ کو ایک بڑا کنفیوژن جو ہے وہ نظر آئے گا ان کی پالیسی کے اندر. اور اس میں دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ مفاہمت کی بات بھی کرتی ہے اور 9 مئی کی مذمت بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ 9 مئی میں ملوث جو پارٹی شخصیات ہیں پھر ان کا جو ہے وہ دفاع بھی کیا جاتا ہے اور ان کو اعلیٰ عہدے بھی دیے جاتے ہیں. اور اب تو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ سینٹ کے اندر جو ٹکٹ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی دیا جا رہا ہے، صنم جاوید کو بھی دیا جا رہا ہے، مراد سعید کو بھی دیا جا رہا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ دراصل اپنی جو ان کی محاذ رائی کی اور مزاحمت کی جو پالیسی ہے، ٹکراؤ کی جو پالیسی آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے اس وقت تک وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے جب تک انہیں کچھ مل نہیں جاتا اور انہیں یقین نہیں ہو جاتا کہ اس پر ہمیں کچھ مل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن اس حد تک ہے کہ کل پنجاب اسمبلی کا ایک دن کے لیے اجلاس تھا اور وہاں پر سپیکر کی طرف سے ملک محمد احمد خان کی طرف سے بار بار ان سے کہا جا رہا تھا کہ بھائی اپنا اپوزیشن لیڈر کے لیے نام ہمیں دیں، ہم اس کو اپوزیشن لیڈر مقرر کریں. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک اپوزیشن لیڈر کے لیے نام نہیں دیا گیا. اور ایک موقع پر بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں رانا آفتاب احمد خان، تو انہوں نے اٹھ کر جو ہے وہ ایک اسپیشل کمیٹی جو ہے قانون سازی کے حوالے سے بنائی جا رہی تھی تو اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی کا صرف سربراہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ممبران جو ہیں وہ کیوں نہیں بنائے جا رہے. تو پھر سپیکر نے کہا کہ دیکھیے کہ ممبران کے لیے تو آپ سے نام مانگ رہے ہیں، آپ تو نام دیں گے تو پھر کمیٹی بنے گی. اور اس طرح ابہام کے ساتھ ہی سارا جو ہے کنفیوژن کے ساتھ ہی ان کا سارا معاملہ چل رہا ہے. تو بعد میں نے اجلاس ختم ہوا تو رانا آفتاب احمد خان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی پالیسی کیسی چل رہی ہے، کیوں مقرر نہیں کرتے؟ وہ بھی کنفیوز تھے، کہنے لگے کہ کوئی واضح ڈائریکشن بھی ان کے پاس جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ آگے کی طرف بڑھ سکیں. اور یہی حال قومی اسمبلی کے اندر ہے کہ وہاں پر بھی جو پارلیمانی کمیٹیاں ہیں وہاں پر پارٹیسپیٹ کرنا ہے، حکومت نے بھی کرنا ہے، اپوزیشن نے بھی کرنا ہے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی نام جو ہیں اس طرح کمیٹیوں کے لیے بھی نہیں دیے جا رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اسی طرح کی وہ پالیسی جس طرح 9 مئی کی پالیسی ہے اس سے وہ پیچھے مجھے تو ہٹتے ہوئے نظر نہیں نظر آتے. اچھا یہ جو چلی تھی بات افضل بروز صاحب کی طرف سے کہ سنی اتحاد کونسل ان کے نزدیک غلطی تھی اور پتہ نہیں یہ کس نے فیصلہ کیا، برسٹر گور صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی سنی اتحاد کونسل کو جو جوائن کرنے کا فیصلہ بہترین تھا. یہ آپس میں ہی گتھم گتھا جو پہلے ہم نے بات کی تھی، رزلٹ کیا نکلے گا؟ یہ اس میں دیکھیں اس وجہ سے بھی وہ کنفیوز ہیں کیونکہ ان کے بانی چیئرمین جو ہیں وہ خود ایک کنفیوز پرسنالٹی کے مالک ہیں. میرے خیال ہے وہاں سے بھی انہیں اسی طرح کی انسٹرکشنز آتی ہوں گی کہ ایک وقت میں جو چیز درست ہے وہ اگلے لمحے میں غلط قرار دے دی جاتی ہے، یا ایک مرتبہ جو چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے وہ کچھ دیر کے بعد درست قرار دے دی جاتی ہے. وہ خود کو بڑے فخر سے یو ٹرنز کا ماسٹر کہتے تھے. تو وہ میرے خیال ہے اس طرح کی کنفیوژن اس میں رہے گی. اور 9 مئی کے حوالے سے جو ابھی آپ نے بات کی سینٹ کے، اجازت ہو تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ وہ جو پارٹی لیڈر عمران خان اور بانی پی ٹی آئی کو ملنے جاتے ہیں وہ ہر لیڈر کو مختلف سبق دیتے ہیں. صحیح.
اچھا، اور جو آپ سینٹ کے ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ صنم جاوید صاحبہ کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ٹکٹ دینے کی بات ہو رہی ہے اور وہ 9 مئی میں بھی ملوث ہیں، تو میرے خیال میں ان کے حوصلے پہلے سے ہی بڑھ چکے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جب 9 مئی کے ملزمان ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اور وزراء بن چکے ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو وجہ دیکھیں نا، لوگوں کے پاس آپشن جو ہے وہ رکھی جائے گی سامنے، تو وہ تو پھر اپنی رائے دیں گے. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. بہت زیادہ ایکشن لینے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اب حکومت بن چکی ہے تو میرے خیال میں اس حوالے سے انہیں پراپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ کام کرے. اور یہ تبھی مسئلہ حل ہوگا جب جو بھی لوگ جس نے جو ملزم ہے، جو مجرمان ہیں، ان کے کیسز ہو، ٹرائل ہو، اور جو بے گناہ ہیں وہ انہیں ریلیف مل جائے اور جو گنہگار ہیں ان کو سزا مل جائے، تاکہ لوگوں کے لیے بڑا کلیئر لیسن ملنا چاہیے انہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں جایا جا سکتا. ہنگامہ آرائی اور تشدد کی سیاست کو نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا. جو ہم نے آغاز کیا تھا نا شہداء کے حوالے سے، میر علی کے جو شہداء ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات بھی ابھی خبر آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ شہداء کا ایک بار پھر مذاق اڑا رہے ہیں. تو وہی ایٹیچیوڈ والی بات ہے. تو جب تک آپ کی قانون کی گرفت میں نہیں کسی کو لے کے آئیں گے تو تب تک تو یہ دنیا بھر میں ایون ڈیفیمیشن کے لاز جو ہیں عمومی طور پر بھی کسی کے خلاف الزام لگانے کی صورت میں انہیں اس کا کوئی جواب دینا پڑتا ہے. ہمارے ہاں تازہ ترین جو پولیٹیکل حوالے سے اگر دیکھیں، یہ تو ایک سینسٹیو ایشو ہے نا کہ آپ اپنے شہداء کے حوالے سے اس طرح سے بات کریں، یہ تو زیادہ سینسٹیو ایشو ہے. آپ دیکھیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر الزامات لگائے، اس پر آئی تھنک ایک نوٹس بھی ہوا تھا 14 تاریخ کو، لیکن اس کی کوئی خاص اطلاع نہیں ہے کہ کیا اس پہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے. دو رہنماؤں نے لگائے، شیر افضل مروت صاحب پر بھی، شاندانہ گلزار صاحب، پہلے شاندانہ گلزار صاحبہ نے، اور اب شیر افضل مروت صاحب کو بھی آئی تھنک ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہوا 18 کے لیے، وہ انہوں نے پیش ہونا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں چیزیں بہتر کرنی ہیں ہم نے. اگر ہم نے ایک بہتر مستقبل کی طرف جانا ہے تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ جھوٹے الزامات، بے بنیاد الزامات، الزام لگانا دیکھیں تنقید کرنا دنیا بھر میں ہوتی ہے، لیکن کسی بیس پر ہونی چاہیے. آپ اٹھا کے اپنے آرمی آفیسرز کی ان کی تصاویر لگا دے، دنیا بھر میں ان پہ الزام لگاتے پھرے، یہ ایکسیپٹیبل رویہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ مہذب دنیا میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں میرے خیال میں تھوڑی سی ایکسٹرا ڈھیل دی جا رہی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں جی ڈھیل ابھی تک دی جا رہی ہے؟ لگ تو یہی رہا ہے، ڈھیل ہی ہے ایک قسم کی. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثلا یہ جو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک نگران حکومت کا دور تھا. نگران حکومت بہرحال نگران حکومت ہی ہوتی ہے. اب گورنمنٹ بن گئی ہے، تشکیل پا چکی ہے، اب چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ شاید اسی کا انتظار تھا؟ نہیں، لیکن وہ حکومت جو ہے وہ پہلے ہی کمزور حکومتیں رہی ہیں، معیشت کمزور ہے، وہ کوئی نیا پڈا کریٹ نہیں کرنا چاہتے کہ اس طرح سے آپ اپوزیشن کے ساتھ یہ کریں، اپوزیشن شور مچائے دنیا بھر میں کہ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں نا، ان کے شور کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہے. ایک طرف وہ مودی کو کہہ رہے ہیں کہ جی مودی قبول نہ کرے، یہ وہ کرے. سعودی ولی عہد نے فون کر دیا شہباز شریف صاحب کو. اس سے پہلے چین، سعودی عرب، اس سے بھی پہلے، پھر امریکہ، روس، قطر، ہر طرف سے یعنی پاکستان کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار ہے. تو اگر کسی فریق کو سمجھ نہیں آ رہی تو میرا خیال ہے کہ موقع اب ہاتھ سے نکل نہیں گیا ان کے. نہیں، وہ تو نظر آ رہا انہیں کہ ان کی چل نہیں رہی، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ٹائم پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں فون کرتا ہوں، مودی میرا فون نہیں اٹھاتے، جی، تو اب انہیں مسئلہ تو ہوگا کہ
किस तरह से मुबारकबाद मिल रही है, किस तरह से ताल्लुकात में आगे पेशरफ्त होने वाली है या आगाज़ होने वाला है दोबारा से, इसी तरह से बाकी मामला हैं इंटरनेशनल। तो इससे उनको कम से कम रियलाइज़ तो होना चाहिए कि ये मामला ऐसे नहीं है कि वो बोलेंगे कि जी वो मोदी जो है पाकिस्तान के साथ बात ना करे या कोई और मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ बात ना करे। उन्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि वो अब वो हुकूमत में रह चुके हैं। पहले तो हुकूमत से बाहर थे तो बड़ा कुछ उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था किसी चीज़ का। बिल्कुल। अब उन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो दूसरे मुल्क हैं उनकी अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की उस वक्त का जो भी सेटअप है वो देखते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं, क्या स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट या स्टेबिलिटी ऑफ जो इकॉनमी अगर उस तरफ कोई जा रहा है। जैसे आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब थे तो इंडिया जो है वो ये माना जाता है कि जी नवाज शरीफ इंडिया के साथ बड़ी उनका है, हाँ कंफर्टेबल है, और इंडियन जो हैं वो भी चाहते हैं कि मामला ठीक हो। तो इस तरह से सारे मुल्क जो हैं वो ये अपने इंटरेस्ट देखते हैं और उस मुल्क की उस वक्त की जो हुकूमत है वो उसको देखते हैं। अगर आपकी हुकूमत के दौरान इस तरह के मामला नहीं हो सके, अगर चाहे हो जाने चाहिए थे, हाँ जी, ये करतारपुर कॉरिडोर बना और भी बड़ी कोशिशें की कि जी किसी तरह से हम भारत को अपने साथ इंगेज करें, लेकिन वो इंगेज नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी दूसरी किसी जमात का वो डीमेरिट बना देते हैं बड़े तरीके हाँ, के साथ कि वो देखें इनके बिजनेस हैं, इनके बिजनेस हैं, इनके हाँ इंटरेस्ट है इनके। आप देखें जंदाल खुफिया दौरे करता है। जो बात हो रही थी ना इल्जामात की कि पाकिस्तान का मसला ये है और ये पार्टी को, इनकी पार्टी को पता है कि बाहर के मुल्कों में आप इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे तो आपको डेफेमेशन पे करना पड़ता है जी। कितने केसेस इस तरह के हैं कि आप हुए मतलब, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होते ना जी। पाकिस्तान में आप कोई 10 अरब का इल्ज़ाम लगा दें, पाकिस्तान में आप कहें जी कि ये जनरल ने जो है ना मंसूबा बनाया कोई, या पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगा दें कि जी इनके वहाँ पे बड़े बिजनेस हैं और इनकी बड़ी दोस्तियाँ जिसकी वजह से ये करना चाहते हैं। यानी इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं जो बेसलेस हैं, अगर आप बाहर हों तो ये तो मामला सीधा सीधा डेफेमेशन का केस है। अच्छा, एक और जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं वो GHQ का दौरा है जो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म साहब ने किया अपनी काबीना के अरकान के साथ। तो ये तो एक रवायती सा है, मतलब एक सेरेमोनियल आप कह लें, वो होना होता है, वो वज़ीर आज़म को ब्रीफ करना होता है। अब इसके ऊपर भी कोई इशू बन सकता है किसी तरफ से? लेंगे कोई मतलब देखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के हमरा जो GHQ का दौरा किया है, इस मौका पर जो है अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने जो है वो मिलकर जो है मुल्क को मसाइल से निकालने का अज़्म भी किया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये तसलसल है शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा का जो पहला दौर था। आपको याद होगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए, पाकिस्तान की मेशत को बहाल करने के लिए, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक SIFC का जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का अदारा जो है वो कायम किया था। और उसकी बुनियाद पर 4 शोबाजात का चुनाव किया गया था, जिसके तहत बैन अल-अक़वामी सतह ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक से $100 अरब की जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान लाई जानी थी। और इसमें बड़ी हद तक निगरान हुकूमत के दौर में जो है वो इस हवाले से वाज़े पेशरफ्त भी हुई। तो अब भी मैं समझता हूँ कि जिस किस्म के हमारे मसाइल हैं इस वक्त, सबसे बड़ा मसला आज भी जो है वो मेशत का मसला है और इकानमी का मसला है। और इस हवाले से जो है इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब के पहले दौरे हुकूमत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया और अब वक्त है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। तो उसमें जो है पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अगर फैसला किया है कि मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालना है, इकानमी को बहाल करना है, मेशत जो है उसको ग्रोथ को बढ़ाना है, तो इससे मैं समझता हूँ कि अच्छे जो नतायज हैं वो निकल सकते हैं। और उसी एजेंडे का जो शहबाज शरीफ साहब के पहले दौरे हुकूमत में वज़ारत उज़्मा में जो इकनॉमिक एजेंडा था, ये जो कल दौरा हुआ है उसी सिलसिले की एक कड़ी। और इसके साथ साथ
جو اس پورے خطے کے اندر پاکستان کو جو سلامتی کے حوالے کے سیکورٹی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے بھی جو ہے وہ دونوں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو اس طرح فیصلوں کی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے عسکری قیادت کو، فوجی قیادت کو یقین دہانی کروائی گئی ہے اس دورے میں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے جو ہے قومی سلامتی کے اداروں کو ہر قسم کے جو وسائل ہیں، خاص طور پر مالیاتی وسائل جو ہیں، ان کی ضروریات کے مطابق فراہم کیے جائیں۔ سر آپ کو اس سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں ہمارے نہ صرف عالمی تناظر میں ہم دیکھیں، ہمارے ہمسایوں کے حوالے سے ہمارا بڑا مسئلہ انٹرنل بھی ہے، جس میں آج والے واقعے کا بھی جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، اور ہم ایک طویل عرصے سے ان مسائل کو فیس کر رہے ہیں، اور ہم نے بڑی شہادتیں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستانیوں نے، تو ان کا، اور اس پہ مختلف آپریشنز ہو چکے ہیں، کامیاب آپریشنز بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کو بار بار یہ جو دہشت گردی کا فتنہ ایک سر اٹھاتا ہے، اس کے لیے پوری قوم کو متحد ہو کر چلنا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو، ظاہر آرمی اور باقی جو دیگر ادارے ہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے، وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کا اپنی کابینہ کے ساتھ دورہ ایک روٹین کی کارروائی ہے، وہ ہمیشہ سے اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ جو ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید یا مذاق کرنے کا اس حوالے سے ایک خدشہ ہے، تو وہ بڑی نارمل سی چیز ہے، وہ بھی اب ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ہر بات پر یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ مثبت ہے یا منفی ہے، انہوں نے تو تنقید کرنی ہے۔ ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہم مل جل کے چل رہے ہیں، ایس آئی ایف سی کا ایک ادارہ مارچ سے وجود میں آ چکا ہوا ہے، اور وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر سویلین اور ملٹری دونوں سائڈوں سے لوگ بیٹھ کر چیزوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے بہت سارے پیچیدہ مسائل کو دیکھنا ہے اکانومی کے حوالے سے، جہاں پر آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہم اپنا سٹینڈ بائی ہمارا جو ارینجمنٹ تھا اس کی آخری قسط گزارا نہیں ہو سکتا جی، نہیں ہو سکتا اس کے بغیر۔ اسی لیے وہ خط پہ خط لکھ رہے ہیں، مظاہرے پہ وہ تو اسی لیے فائدہ، وہ اسی کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا۔ ہمیں ضرورت ہے، ابھی ہماری ایک آخری انسٹالمنٹ آنی ہے 1.1 بلین ڈالر کی، اور اس کے بعد ہمیں ایک بڑا ایک لمبے پروگرام میں 6 to 7 بلین کا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس میں ہم نے جانا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اچھا، اس صورت میں آئی ایم ایف کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، وہ اب حکومت نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ ابھی تک تو وہ بڑے اچھے طریقے سے لے رہے ہیں کہ وہ شرائط جن کا زیادہ بوجھ پڑ سکتا ہے عوام پر، اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ این ایف سی کے حوالے سے جو 2 روز قبل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک جب شرط یا ایک ڈیمانڈ آئی ایم ایف کی طرف سے آئی تو وہ ہماری حکومت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، میرا خیال ہے، اور یہ ظاہر ساری لیڈرشپ ہماری جو ہے وہ مل جل کر یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور اسی صورت میں ہمیں سٹیبلٹی کی امید بھی ہے کہ جب یہ مل جل کر آگے چلتے رہیں گے، تمام ادارے اپنے اپنے وہ پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے جو آئین اور قانون میں ان کے دیے گئے ہیں، اور سب مل کر اکٹھے چلتے رہیں گے، تبھی ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور معاشی استحکام کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، اور معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح کا اب تو سوال دیکھیں نا، پھر سیاسی استحکام کی طرف آ جاتا ہے، جو بنیادی بات انہوں نے کی۔ پاکستان میں آ جائے گا سیاسی استحکام؟ دیکھیں، سیاسی استحکام جو ہے، آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے جس طرح سے ابھی تک یہ دونوں پارٹیز چل رہی ہیں، یہ تو ایک فریق سیاست بھی کرتے ہیں، ہاں سیاست بھی کرتے ہیں، صحیح، لیکن انہوں نے ملک کے مفادات کے لیے ایک یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے جب اس طرح کی کوئی بھی چیزیں آئیں گی 18ویں ترمیم میں، اور جتنے مسائل ہوں گے ہم وہ مل کے حل کریں گے۔ نیشنل ایشوز پہ وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہے جس طرح سے تحریک انصاف کر رہی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ پہلے تو مذاق اڑاتے رہے، یہ مذاق اڑاتے رہے کہ یہ معاہدہ جو ہے نا ان دونوں پارٹیوں نے کیا، باریاں لیتے ہیں، مساق جمہوریت کو مذاق جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ نے کیش کرائی ہیں اس کے اوپر، لیکن اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا نقصان کتنا ہوا۔ یعنی 2014 کے دھرنوں سے لے کے اس کے بعد جتنی بھی سچویشن آئی ہے اور جو ان کی اپنی حکومت رہی ہے، اس میں بھی ان کی کارکردگی دیکھ لیں۔ یعنی پاکستان میں جب ان کا دور تھا تو اس میں کتنی بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ بند ہوئی، لوگ جو ہیں وہ اپنا سرمایہ باہر منتقل کرنا شروع کر دیا، بلکہ اسے پہلے شروع کر دیا تھا اور ان کے بعد بھی شروع کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ جی جب ہم آئیں گے تو سارا
انٹرنیشنل جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں. ہاں ابھی آپ نے دیکھا کہ PKLI بنا تھا لاہور میں, جی تو اس میں اوورسیز پاکستانی ہے نا ڈاکٹر سعید, جی تو ان کو کس طرح سے یہیں پہ جو پنجاب حکومت نے بھی اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد تھی جی کیا حال کیا اس کا. ہاں جی بھائی وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی تھے نا, صحیح, لیکن کیونکہ وہ آپ کی جماعت سے اس کا تعلق نہیں تھا صحیح, یا کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں تھا, ٹھیک, تو وہ آپ نے اس کو بالکل روکے رکھا اپنے 3.5 سال میں. اور اسی طرح سے آپ نے ایکسپیکٹ کیا کہ ہم جب اپنے اور دوسرے لوگوں کو کہیں گے وہ بڑا انویسٹ کریں گے. وہ کدھر ہے انویسٹمنٹ ساری؟ صحیح, اس ٹائم پہ جب آپ کی حکومت تھی 3.5 سال, تو وہ انویسٹمنٹ کہاں گئی؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکے. اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے اور اگلے کئی سال چلنا ہے. اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے بڑا لمبا عرصہ چاہیے ہوگا. یعنی کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جو انہوں نے ایک بڑا میسو قسم کا کرائسس کریٹ کر دیا, انسرٹن سچویشن کریٹ کر دی, سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیا, تو وہ تو ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ سیاسی استحکام بات وہی ہے خالد قیوم صاحب, اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 80 سیٹیں ہماری ادھر ادھر ہو گئی ہیں وہ دے دیں. وہ سیاسی استحکام کے لیے قیمت مانگ رہے ہیں. اچھا, تو قیمت ایسی مانگ رہے ہیں جو اس وقت ملک دے نہیں سکتا, کیونکہ قیمت یہ مانگتے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو PTI کی قیادت ہے ان کو رہا کیا جائے, ان کو معافی دی جائے. تو اس سے تو یہ جو پاکستان کی سلامتی کے اداروں پر جنہوں نے حملے کیے ہیں اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, اس پر تو جو ہے انہیں کوئی ریلیف اور جو ہے وہ نہیں مل سکتا. اور پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ ان مسائل کا ان کا حل کیا ہے, حل میں آپ کو بتاؤں یہی ہے, پارلیمنٹ وجود میں آ چکی ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے, پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر جس طرح آپ کو یاد ہوگا انہوں نے واقعات کیسے کیے دیکھیں, تو جو 9 مئی کے واقعات تھے وہ تو اسی طرز پر کیے جس پر طالبان جس طرح واقعات جو ہیں وہ حملے کرتے تھے, اسی طرز پر اسی پیٹرن پر حملے ہوئے. تو کیوں نہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر جس طرح 2014 میں دہشت گردی کے خلاف ایک جو ہے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اس طرح اتفاق رائے سے پارلیمنٹ میں بھی جو ہے اس حوالے سے ایکشن کے لیے جو ریاست کے خلاف, ملک کے خلاف جو عناصر ملوث ہوں ان کے خلاف کارروائی کے لیے پارلیمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار اور لائحہ عمل جو ہے آپ وہ دینا چاہیے. بیسیکلی خالد قیوم صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو میں انڈرسٹینڈ کیا کہ 9 مئی کے واقعات کو پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کر کے سیاست سے الگ کر دیا جائے. ہاں, اگر قانون سازی کی مزید ضرورت ہے تو پارلیمنٹ میں لا کے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. جو آپ ابھی سیاسی استحکام کی بات کر رہے تھے, آپ دیکھیں ہم سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں. 4 صوبوں میں اور وفاق میں حکومت کی تشکیل ہو چکی ہوئی ہے, وزراء نے بھی حلف اٹھا لیے ہیں اور کاروباری حکومت جو ہے وہ آگے چل پڑا ہے. سینٹ کے حوالے سے انتخابات کا مرحلہ آج ایک پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے, کاغذات جمع کرانے کے آج آخری دن ہے, تو وہ تمام پارٹیوں کی طرف سے تمام صوبوں میں اور وفاق میں بھی کاغذات جمع ہو گئے ہیں. بڑا سموتھلی یہ سارے معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں. PTI اپنے رویے کی وجہ سے سیاسی آئسولیشن کا شکار ہے اور سسٹم میں سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ, انہیں اس چیز کا احساس ہے. اور وہ چونکہ جو مزاحمت اور جھگڑے کی سیاست چلانا چاہ رہے ہیں بانی چیئرمین, اس کی وجہ سے ان کے جو مین لوگ سامنے موجود ہیں, بیرسٹر گوہر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, مختلف حوالے سے وہ اختلافات نظر آئیں گے اور ان میں سے بھی لوگ پارٹی کو چھوڑ دیں گے. الٹیمیٹلی وہ اس سیاسی رویے کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے. تو یہ ہاں, حکومت کا کام ہے کہ وہ کاروباری حکومت کو بہتر طریقے سے نظام چلائیں, آگے لے کے چلیں, اور کام شروع ہو چکے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کل جو کچھ پازیٹیو سائنس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. کل ہماری جو کارگو ٹرین چلی ہے, پاکستان کی تاریخ کی طویل ترین وہ کارگو ٹرین ہے جس میں 50 سے زیادہ بوگیاں ہیں, مال گاڑی جو چلی ہے. ML1 پہ کام ہو رہا ہے, وہ چیزیں آگے جا رہی ہیں. دیگر ممالک کے ساتھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو SIFC کے فورم پر نگران حکومت نے جتنا کام کیا تھا اس پہ آگے فردر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور موجودہ نئی حکومت جو آ گئی ہے وہ اس کو چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے پارٹیز کی اپنی ان چیزوں سے ہٹ کر جو ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے بھی اگر آپ ان کی انڈکشن دیکھ لیں, جو نئے وزیر خزانہ بھی آئے ہیں,
حکومت ایک ایسی ایفرٹس نظر آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے کہ وہ چیزوں کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ جو دو پارٹیز اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے مل کر جو حکومت بنائی ہے اور ان کے ساتھ باقی MQM اور دیگر لوگ جو ساتھ چل رہے ہیں, ہمیں مستقبل میں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ جو رویہ ہے انتقام لینے والا, لڑائی جھگڑے والا, ہر وقت محاذ آرائی والا, میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتے ہوئے اس میں سے ایلیمنیٹ ہوتا جائے گا. چلیں اچھی بات ہے. اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو ٹائم ہمارے پاس کافی کم رہ گیا ہے, تو سینٹ کو ہم ذرا ڈسکس کر لیں کہ سینٹ کی جو 48 نشستوں کے لیے 2 اپریل میرا خیال ہے پولنگ ڈے ہے نا, پولنگ ڈے ہے. تو 12 اس میں پنجاب کی ہیں, 12 سندھ کی ہیں, 11 بلوچستان, 11 KP کی. تو آپ کو پنجاب کو ذہن میں رکھیں اور پھر بتائیں کہ وہاں پہ اکثریتی پارٹی کون ہو سکتی ہے سینٹ میں. دیکھیں پیپلز پارٹی تو کوشش کر رہی ہے کہ وہ ابھی جو ان کی سندھ ہے, پنجاب میں بھی وہ مانگ رہے ہیں جی 1-2 سیٹیں, کہ کیونکہ پولیٹیکلی وہ حکومت کے ساتھ ہیں, اور پنجاب میں جو عہدے مانگ رہے ہیں یا سینٹ کی سیٹیں مانگ رہے ہیں. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پہنچ گئے, تو لگ تو یہی رہا کہ پیپلز پارٹی ہی وہاں پہ شو کرے گی میجورٹی اپنی. ٹھیک. تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان کے پیچھے ساتھ ہوگی, اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کے حصے میں جو بھی بلوچستان, اوبیسلی سندھ اور پنجاب جی مین یہ ہیں, اور جو KP ہے وہاں سے مطلب جو سیٹیں جتنی بھی ملیں گی. اور پیپلز پارٹی کو سندھ سے اور بلوچستان سے وہیں سے ملیں گی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سینٹ کے انتخابات 48 نشستوں پر ہونے جا رہے ہیں, اس میں بڑی جو پارٹی ہوگی وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہوگی, اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر نون لیگ ہوگی. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل کر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے جو امیدوار ہیں وہ دیں گے. اچھا, لیکن دیکھیے اس میں جو PTI ہے اس کو کئی مسائل کا سامنا ہے. ایک تو وفاق کے اندر 2 نشستیں ہیں, ایک جنرل نشست ہے, ایک ٹیکنوکریٹ کی نشست ہے. یہ دونوں نشستیں حکومتی اتحاد کے پاس جائیں گی, وہاں سے PTI کو کوئی نشست نہیں مل سکے گی. اور اسی طرح پنجاب کے اندر بھی جو یہاں پر خواتین کی اور ٹیکنوکریٹ کی جو نشستیں ہیں وہ دونوں نشستیں, دونوں ٹیکنوکریٹ اور دونوں خواتین کی جو نشستیں ہیں وہ بھی جو ہیں وہ حکمران اتحاد کے پاس اس لیے جائیں گی کہ PTI کے سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان ہیں وہ جو حکمران اتحاد کے ارکان ہیں ان سے نصف سے بھی کم ہے. اور اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ سندھ کے اندر بھی ہے. سندھ کے اندر بھی جو ٹیکنوکریٹ کی اور خواتین کی بھی نشستیں ہیں اب وہ بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ لے جائے گی. اور اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی. ہاں, KP کے اندر جو ہے ان کی نشستیں جو ہیں وہ جنرل نشستیں جو ہیں وہ بھی چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پر ان کی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن اجتماعی طور پر حمایتی یافتہ, کیونکہ پارٹی تو کوئی ہوگی نہیں. پارٹی تو وہ ہے. اس کا ایک بڑا واضح سا ثبوت ہمیں پچھلے دنوں نظر آیا جب صدارتی الیکشن میں ووٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد سینٹ کا جو ضمنی الیکشن ہوا ہے 6 نشستوں کے لیے, تو اس میں بڑی واضح پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ KP کے علاوہ باقی کہیں پر بھی PTI کے پاس کوئی بہتر پوزیشن نہیں ہے, وہ انہیں امید نہیں ہے کوئی زیادہ سیٹس لینے کے لیے. تو پیپلز پارٹی واضح طور پر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آ رہی ہے اس میں سینٹ میں. ان کے ساتھ نون لیگ اور دیگر جماعتیں مل کر حکومتی اتحاد جو ہے وہ بہت مضبوط صورتحال میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو مستقبل میں قانون سازی کے حوالے سے بھی, خصوصاً ظاہر ہے پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے, اور باقی کاروباری حکومت کو لے کر چلنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال ہے حکومتی اتحاد بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوگا اس سینٹ الیکشن کے بعد جو 2 اپریل کو ہو جائے گا. ابھی بھی وہ انہیں کوئی ایشو نہیں ہے, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اپوزیشن ہاں شور مچائے, کسی کو بات نہ کرنے دے, ہنگامہ آرائی کرے, بدتمیزی کریں, لوگ ایوان میں بیٹھ کے سگریٹس پئیں, ایوان کے ممبران کے اوپر کچھ چیزیں پھینکیں, جیسے ہم نے KP اسمبلی میں جو حالات دیکھے ہیں, تو وہ سگریٹ تو نہیں کسی نے پی ہے. یہ اس حوالے سے ساری بات چیت جو ہوتی رہی ہے, میں اسی لیے نام نہیں لے رہا کسی کا. دوبارہ اس طرح کی جو باتیں ہوئی ہیں, خیر وہ بہت سی جو چیزیں پھینکی گئی ہیں ان کا بھی نام لینا پھر بہتر نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں پھینکی جا رہی تھیں اس خاتون رکن کے اوپر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری رویہ تو چلتا رہے گا. حکومت کو
اپنے کام چلانے کے لیے حکومتی نظام کو آگے لے کے چلنے کے لیے میرے خیال ہے کوئی ہرڈل نہیں ہے. اس وقت بھی ان کی عددی اکثریت ایسی ہے اور مستقبل میں یہ سینٹ الیکشن کے بعد وہ مزید کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں وہ گے. آپ تو یہ جو کہہ آئین سکتے سازی ہیں کرنی کہ ہو آئین سازی بھی کرنے کی پوزیشن میں جو ہے حکمران اتحاد آ جائے. آ جائے گا 2/3 میجورٹی کے قریب قریب جی تو پہنچ بالکل ہی وہ جائے کلیئر گا. پوزیشن تو میں ہوں گے. کافی ساری چیزیں جو ہیں. ہاں اس کے بعد پھر ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ پھر وہ پرفارم کریں. اچھا ایک وہ جو نعرے اور آخری وہ- سوال ہے, تینوں ایک ایک کمنٹ کر دیں اس کے اوپر. یہ سینٹ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کا امکان ہے حکومت میں باقاعدہ آنے کا, وزارتیں لینے کا, یا نہیں؟ نہیں لگ تو نہیں رہا. نہیں لگ رہا سر آپ کو؟ اچھا دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے اس معاملے پر جو ہے وہ مذاکرات کی ونڈو بند نہیں کی, ٹھیک, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ابھی اوپن رکھا ہوا ہے. اوپن رکھا ہوگا. نور اللہ میرے خیال میں اس کا سینٹ کے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دیگر معاملات ہیں ان کے آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اگر انہیں جب ایسا موقع بن جائے گا وہ شامل ہو جائے. چلیں, بہت شکریہ آپ تینوں دوستوں کا. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.